تو دیکھیں اللہ سے برکت مانگے نہ کہ بر نہ ہو، اور جنرل رول یہ ہے کہ دیکھو اپنا خیال رکھو، کیونکہ تمہارا جسم شکایت کر سکتا ہے کل کو اللہ سے کہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا۔ تو اسلام انکریج کرتا ہے دنیا بنانا۔ اس دنیا میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھائی دے، لیکن اس رزق میں ہمیشہ حکمت اور علم کا بھی سوال۔ آپ نے اگر اپنا رزق بڑھانا ہے، علم کے لیے کوئی وقت نکالنا۔ جس چیز کا صلہ اس دنیا میں ملتا ہے وہ ہے صلہ رحم۔ متفقن علیہ سب کا موت کے وقت ریگریٹ یہ تھا کاش میں نے فیملی کو زیادہ ٹائم دیا۔ یہ جو کتاب ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل ڈیتھس آف ڈسپیئر اینڈ دا فیوچر آف کیپٹلزم۔ بیسکلی اس میں انہوں نے 3 ڈیتھس کا ذکر کیا ہے جو کہ ڈسپیئر کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ ڈسپیئر کہتے ہیں ہوپ لیسنس کو۔ اس میں ایک تو الکوہولک لیور ڈیزیز ہے، ایک اس میں سوئسائڈ ہے، اور تیسرا اس میں ڈرگ اوور ڈوز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 ڈیتھس جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں 21ویں صدی میں، یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اتنا زیادہ ان ڈیتھس کی بڑھنے کی کہ الکوہل پی کے لوگ مر رہے ہیں، لیور ڈیزیز ہو رہی ہے انہیں، سوسائڈ بہت بڑھ چکی ہے اوور آل دنیا میں۔ اگر آپ دیکھیں WHO کے کبھی آپ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس نکالیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے، تو سوسائڈ اسپیشلی یہ جو ڈنمارک، سویڈن، جاپان جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ حیران ہوں گے وہ اسٹیٹسٹکس دیکھ کے۔ ٹھیک ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں لیکن سوسائڈ بہت کامن ہے۔ چائنا میں سوسائڈ، انڈیا کے اسٹیٹسٹکس کبھی آپ نکال کے دیکھیں، یو ول بی شاکڈ ٹو نو کہ انڈیا میں سوسائڈ بہت کامن ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں بہت کامن ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے۔ تو وہ اس میں یہی آرگیو کرتے ہیں کہ یہ ڈیتھس کیوں بڑھ گئیں، اور پھر وہ ذرا کیپٹلزم کو ڈسکس کرتے ہیں، کیپٹلزم کو تھوڑا سا کرٹیک بھی کرتے ہیں کہ کیپٹلزم نے لوگوں کو بہت زیادہ قرضے میں مبتلا کیا۔ ٹھیک ہے، فیسلٹیز بہت دیں لیکن اسٹوڈنٹس لون ہی چکاتے رہتے ہیں ساری عمر۔ وہاں جا کر پڑھنا ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب لون لیا جائے تو وہ بہت زیادہ لون ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، پیکٹ ہوتا ہے لون لیتے ہوئے، یو ہیو ٹو اسٹے دیئر، یو ہیو ٹو ورک دیئر، اور اس کے بعد آپ کو بہت ہیوی ٹیکس بھی دینا ہے اور وہ لون بھی ریٹرن کرنا ہے۔ یہ ون آف دا ریزنز ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دا گریٹ اسکیپ جو ہے کتاب، ہیلتھ ویلتھ اینڈ دی اوریجنز آف انیکویلٹی، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ گریٹ اسکیپ سے مراد یہ ہے کہ جو سسٹم ہم نے بنا لیا ہے، اس سسٹم سے اب نکلنا بہت بڑا اسکیپ ہوگا، اور یہ گریٹ اسکیپ کون لے گا، کیونکہ اس سسٹم سے اب جان چھڑانا وہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے، میں آپ کو چلیں یہ مثال انہوں نے نہیں دی لیکن میں آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر ہم صرف چلیں ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کی ہی بات کریں، وہ ایک سسٹم بن چکا ہے، یعنی ہم سب مجبور ہیں 16 سال ایجوکیشن کے لیے۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی بہت ذہین بندہ جو کہ 8 کلاس میں ماسٹرز کی ڈگری کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے 10 کلاس تک پڑھنے کی، پھر FSC کرنے کی، اس کے بعد 4 سال یونیورسٹی میں دھکے کھانے کی۔ ان کی ذہانت آلریڈی 8 کلاس 9 کلاس میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس بن سکتے ہیں، لیکن کوئی اس وقت ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ انہیں ماسٹرز کی ڈگری مل جائے اور وہ آگے جا کے جاب کر سکیں یا اپنا کچھ کر سکیں۔ ہاں کریں گے تو یہ کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا بلو یا آؤٹ آف دا آپ کہہ لیں وے جا کے کوئی مثال قائم کرنی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ماڈرن سسٹم نے ہمیں کچھ اس طرح سے جکڑ لیا ہے، ہمارے بیلیفز کچھ اس طرح سے چینج کر دیے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جلدی شادی نہیں ہو سکتی۔ 27-28 سال میں جا کے شادی ماں باپ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنی برائی جنم لے رہی ہے اس سے وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں، اور کیا کیا چل رہا ہے، چھپ کے نکاح چل رہے ہیں، سیکرٹ نکاح چل رہے ہیں، متا چل رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا المیہ ہے اور افسوس ہے کہ ہم اس ڈگر پر پہنچ گئے۔ وجہ یہی ہے کہ جلدی نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا اس سوسائٹی میں، جلدی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی کرے گا تو وہ بہت ہی کوئی آؤٹ آف دا بلو جا کے ونس اگین مثال قائم کرے گا۔ ادروائز دیکھیں یہ ہمیں اس کا غلام بنا دیا گیا اس سسٹم کا کہ آپ نے FSC کے بعد 4 سال پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بعد ہاں کہیں جا کے جاب لگے گی، جاب لگ کے آپ کمانا شروع کریں گے تو پھر سوچا جا سکتا ہے اس کا۔ تب تک 27-28 سال عمریں ہو چکی ہوتی ہیں اور کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل بیگیج بہت زیادہ ہوتا ہے، 5-6 ریلیشن سے ایک بندہ گزر چکا ہوتا ہے، اور جب الٹیمیٹلی ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ بجھ چکے ہوتے ہیں، ایموشنلی بھی بجھ چکے ہوتے ہیں، مینٹلی بھی بجھ چکے ہوتے ہیں۔
تو وہ شادی پھر ایک برڈن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ باتیں صحیح ہیں کہ شادی نہ کراؤ. وہ وجہ یہی ہے کیونکہ وہ جب شادی ہوتی ہے تو انسان بجھ چکا ہوتا ہے, تب تک اپنی انرجی ساری کہیں اور لگا چکا ہوتا ہے تب تک. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں کہ یہ سسٹم اس میں پھنس چکا ہے انسان. ٹھیک ہے, اور یہی اس کا آرگومنٹ ہے کہ یہ بہت گریٹ اسکیپ ہے اگر کوئی اس سے نکلتا ہے. اور کچھ لوگ نکلے بھی ہیں, آؤٹ آف دا وے گئے, انہوں نے اپنی چیزیں کی. ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو منوایا, بڑی چھوٹی عمر میں بزنس کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیں جو جوئش پاپولیشن ہے وہ اس سسٹم سے آزاد ہے. مزے کی بات ہے, یعنی سسٹم بنانے والے بھی وہی ہیں اگر آپ غور کریں, اور اس سسٹم سے علیحدہ بھی ہیں وہ. ٹھیک ہے, یعنی خود وہ سی او لیول پر جاتے ہیں, خود جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کی طرف اور بزنس لیول کی طرف جاتے ہیں, لیکن باقی سب کے لیے چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں کہ یہ کرو اور اسی سسٹم میں چلو. دیٹس دی اونلی وے ٹو لیو, دیٹس دی اونلی وے ٹو موو فارورڈ. تو یہ اس وجہ سے اوریجنز آف انیکوالٹی, یعنی انیکوالٹی بہت بڑھ چکی ہے, رچ اور پور میں گیپ بہت بڑھ چکا ہے. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. یعنی یہ جو بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا جی ڈی پی بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اگر آپ ان میں رچ اور پور کا گیپ نکالیں گے تو آپ شوق میں آ جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے اتنا گیپ ہے. دیکھیں چائنا میں جو غریب ہے نا وہ ٹکا کے غریب ہے, اور جو امیر ہے وہ ٹکا کے امیر ہے. انڈیا ایک طرف امبانی ہے, دوسری طرف ان کا غریب طبقہ دیکھیں آپ کون ہے. ٹھیک ہے, یعنی کتنا گیپ ہے, کتنا گیپ ہے. اسی طرح آپ ایون امریکہ میں جا کر گیپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے. اس گیپ کی وجہ بھی کیپٹلزم ہے, کیونکہ کیپٹلزم میں کوئی صدقہ خیرات تو ہے نہیں, نہ کوئی زکوٰۃ ہے. وہ کسی نے چیریٹی شروع کر دی تو کر دی, اور یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری نیگیٹو, لیکن آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ بزنس مین فلنتھروپی کا جو کام کرتے ہیں وہ بھی ایک بزنس ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو زیادہ نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا, اگر آپ ریسرچ کریں گے جس چیز میں وہ چیریٹی میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ انہی کا بزنس ہوتا ہے, وہ انہی کے فائدے کی چیز ہوتی ہے. وہ کوئی بہت شدید محبت نہیں ہوتی انسانیت سے کہ بس ہم انسانوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ بل گیٹس کن چیزوں میں چیریٹی کرتا ہے, کبھی اس پہ ریسرچ کریں. ویکسینس میں, وہ تو اسی کا کام ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ سرچ کریں وہ ایگریکلچرل لینڈ پہ چیریٹی کر رہا ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی اسی کا کام ہے. تو آ جا کے وہ ساری چیزیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر آ جا کے انہی کو سپورٹ کرتی ہیں. اینی وے, اسی طرح ایکسیلنس وداؤٹ اے سول جو کتاب ہے, یہ ہیری آر لیوس, جیسے آپ ٹیگ لائن دیکھ رہے ہیں, ڈز لبرل ایجوکیشن ہیو اے فیوچر. اس کی تھوڑی سی سمری اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو لبرل ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے سول کو ختم کر دیا. امریکن ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہا ہے کہ یعنی ہم نے مذہب کو ایک گالی بنا دیا یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں, اور ہم نے باقاعدہ اس کو گالی بھی بنا دیا, اور اب ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. یعنی جو اس پہ بات کرے گا, اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیجس شو کرے گا, کنزرویٹو شو کرے گا, تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ جاہل انسان ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی پہچان بن جائے گی ایک جاہل انسان کی. اور جو جتنا اوپن مائنڈیڈ ہے, اس لیول کا اوپن مائنڈیڈ ہے کہ وہ ہر چیز لے لے, ہر چیز ایکسیپٹ کر لے, وہ اصل میں ترقی یافتہ مانا جائے گا. تو بہرحال یہ اس کے اوپر ایک ہمارے پاس اسٹیٹسٹک بھی ہے, ریسرچ بھی ہے, اسی کتاب سے منسلک کہہ لیں, یا اس کو بیک اپ کرنے کے لیے ایک ریسرچ بھی ہے. یہ دیکھیے, دی امریکن فریش مین, یہ نیشنل نارمز فار 2015, یہ بہت بڑا سروے ہے. یہ لانگیچیوڈنل اسٹڈی ہے. لانگیچیوڈنل اسٹڈی ریسرچ میں کہتے ہیں کہ ایسی اسٹڈی کو جو ہر سال ہوتی ہے اور سالہ سال چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 37 سال یہ اسٹڈی چلی, آپ کے سامنے ہے, 38 سال, 1967 سے 2005 تک سرویز کیے گئے. کن سے کیے گئے؟ فریش مین سے, جو نئے جوائن کرتے ہیں یونیورسٹی کو. 2005 میں اتنے اسٹوڈنٹس کو سروے کیا گیا. یعنی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ سیمپل سائز از گڈ. سیمپل سائز اچھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں, ایک ریسرچ ہے کہ میں 2 لوگوں سے پوچھوں اور کہوں جی میں نے ریسرچ کر لی, یہ آنسر ہے, تو وہ تو 2 کوئی اچھا سیمپل سائز نہیں, اٹس اے گڈ سیمپل سائز. اور 385 اسکولس سے انہوں نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی. ریسرچ کیا تھی؟ ہر سال یہ سوال پوچھا جاتا تھا, کس سے؟ فریش مین سے, واٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ان لائف. اب یہ ساری ریسرچز دیکھیں ویسٹرنرز کی ہیں, نان مسلمس کی ہیں. 1967 میں آپ دیکھیں, اب کچھ آپشنز ہوتی تھیں نیچے, اور ملٹیپل آپشنز کو بھی ٹک کر سکتے تھے لوگ. ٹھیک ہے, تو 1967 میں 42% کا مطلب ہے 4 آؤٹ آف 10, 10 میں سے 4 اسٹوڈنٹس نے سب سے پہلے جس کو لکھا لسٹ میں یا ٹک کیا وہ تھا ویری ویل آف فائنینشلی, یعنی یہ چیز میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور
86% نے ٹک کیا تھا, یعنی 9 آؤٹ آف 10 نے ٹک کیا تھا ٹو ڈیولپ اے میننگ فل فلاسفی آف لائف. ٹھیک ہے, اب دیکھیں 2005 میں یہ ریشو کچھ گر گئی, وہاں پہ 7 آؤٹ آف 10 ہو گئے, اور ڈیولپ اے میننگ فل فلاسفی آف لائف کافی حد تک گر گئی 5 آؤٹ آف 10. تو یہ ریسرچ ثابت یہ کرتی ہے کہ ہمارے لبرل ایجوکیشن سسٹم نے ہمارے اندر سے میننگ کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, مقصد کو ختم کر دیا. اصل میں رزق کا کانسیپٹ ہے نا, تو آپ کو ذرا مسائل پتہ ہونے چاہیے پہلے, تاکہ آپ ویژن کے ساتھ رزق کمائیں. ٹھیک ہے, دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ جاب کر لی جائے, بلکہ جو بھی کیا جائے ایک اچھے ویژن کے ساتھ کیا جائے. تو یہ جو میننگ کرائسس, یہ 3 کرائسس سوشولوجسٹ ہماری جنریشن کے ڈیفائن کرتے ہیں: ایگزسٹینشیل کرائسس, مورل کرائسس اور میننگ کرائسس. میننگ کرائسس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, جو کہ ہم نے اسٹیٹسٹک میں بھی دیکھا کہ پیپل آر لوزنگ میننگ, سینس آف میننگ ان دیئر لائف, اسپیشلی ان دی ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے, تو میننگ کرائسس کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں ایجوکیشن ایک تو بزنس بن گیا, اور یہ بزنس رہے گا انفارچونیٹلی. اگر آپ یہ کہیں ایجوکیشن بزنس نہیں ہے, تو بزنس ہے اور رہے گا, بیکاز دیٹس ہاؤ دے میک منی. تو MBBS میرا خیال آج کل 1 کروڑ کا ہے, ایک پرائیویٹ اس سے بھی زیادہ کا ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ لگا رہا ہے, تو وہ کس طرح سے خدمت خلق کرے گا؟ اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی؟ اس کی پہلی کوشش ہوگی 1 کروڑ واپس آئے. ٹھیک ہے, اس کی نہیں ہوگی تو اس کے ماں باپ کی ہوگی کہ ہم نے اتنا پیسہ لگایا, تو سب سے پہلے تو ریٹرن ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس طرح کی جاب کون کرے گا جس میں آورز بھی زیادہ ہیں اور سیلری بھی کم ہے, اور جس میں جو ہے وہ ذرا فری میں بھی کام کرنا پڑے. ٹھیک ہے, ہر بندہ پھر اپنے کلینکس کھولے گا, ہر بندہ جو ہے وہ پھر فارماسوٹیکل سے پیکیجز بھی لے گا. ٹھیک ہے, وداؤٹ نوئنگ کہ دوائی اصل میں کیسی ہے. وہ بہت کچھ آپ کو پتہ آفر کرتے ہیں فارماسوٹیکل. اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں بہرحال, کوئی ایسی بات نہیں, سارے ہی برے ہیں, لیکن دس از ٹرو کہ ہیلتھ کیئر سسٹم سے میننگ ختم ہو گیا. ہاسپٹلس آپ کے سامنے ہیں, وہ کیا کیا کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کس طرح وہ وینٹیلیٹر پہ ایک مرے ہوئے بندے کو ڈالے رکھتے ہیں کہ پیسے پڑی جائیں, پیسے پڑی جائیں, 1 مہینہ رکھتے ہیں کہ بس بل آیا جائے, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بندے کی ڈیتھ ہوگی. کس طرح وہ ڈراتے ہیں, کس طرح نئی نئی چیزیں دوائیاں دیتے ہیں, کس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے ICU میں ہی پیشنٹ کو رکھا جائے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس اے بزنس. کیوں بزنس بن گیا؟ کیونکہ ٹوٹلی ہم نے اس تعلیم سے میننگ ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی اس میں سے روحانیت ختم کر دی اس پیشے میں سے. اسی طرح وکالت ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کیا ہے؟ اس میں سے بھی روحانیت کا پہلو ختم ہو گیا, میننگ کا پہلو ختم ہو گیا. اچھے وکلا بالکل ہوں گے, ایسے لوگ سٹل موجود ہوں گے جو غریبوں کی بھی مدد کرتے ہوں گے, جو بہت اچھا کام کرتے ہوں گے, آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہوں گے. لیکن ٹرینڈ بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اسکولنگ سسٹم وہ پورا ایک بزنس بن چکا ہے. ٹھیک ہے, اسکولز, یونیورسٹیز, تعلیمی ادارے پورا ایک بزنس ہے. اور پھر ہمارے پولیس کی بات کی جائے, ہر چیز کی بات کی جائے, تو یہ بات درست ہے کہ ہم مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی, خیر اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کوئی حرام کر رہے ہیں. وہ ایک گاؤں ہے رحیم یار خان کے پاس, وہاں پہ آلموسٹ ساری آبادی یوٹیوبر ہے. ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں کتنے % کے تو 100K پلس سبسکرائبر ہیں ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ. اور باقاعدہ وہ ایک بندے کا انٹرویو لیا جس نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا. وہ ایک نوجوان ہے, اب 27-28 سال اس کی عمر ہے. اس کا اس میں انٹرویو تھا ویڈیو میں, تو اس نے یہ بات کی انٹرویو میں. اس نے کہا کہ دیکھیں جی, بہت بہتر نہیں ہے کہ بندہ جا کر گورنمنٹ میں جاب کرے اور ہاسپٹلز میں جاب کرے, اتنے لمبے آورز لگائے, تو چپ کر کے ویڈیوز بنائے اور پیسے بھی کمائے. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ سوچ ہر ایک کی بنتی جائے, وہ پورا گاؤں سوچیں ٹک ٹاکر بن جائے, تو اس گاؤں سے جابز کون کریں گے؟ اس گاؤں سے مین پاور کہاں پہ آئے گی؟ پھر کیسے چلے گا سسٹم, کیسے چلے گا؟ صرف ایک آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ایوری ون از آفٹر کوئک منی. ٹھیک ہے, اور یہ کچھ ہمیں مسلط بھی ایسی چیزیں کی گئی ہمارے اوپر, آرٹیفیشل مہنگائی, کیپٹلزم کی یہ برکات ہے نا, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ آپ 1950-60s پہ نظر دوڑائیں تو نمبر 1 سب کے پاس گاڑی بھی ہوتی تھی, بڑا گھر ہوتا تھا. آپ نے اپنے آباء و اجداد کے بھی لائف سٹائلز دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر امریکہ کی اسپیشلی بات کی جائے. اس کے بعد کیا ہوا, اور جاب صرف ایک بندہ کرتا تھا, ہسبینڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے, جو ہیڈ آف دی ہاؤس ہولڈ تھا وہ جاب کرتا تھا, اور سب کچھ بہت اچھا چلتا تھا. اب دونوں جابز کرتے ہیں اور ٹکا کر جاب کرتے ہیں, ہسبینڈ بھی وائف بھی. یعنی سسٹم کیسا بنا دیا, دا گریٹ اسکیپ, اس کتاب پہ غور کریں. سسٹم یہ بنا دیا, ہسبینڈ بھی باہر آئے, وائف بھی باہر آئے,
دونوں ٹیکس پیئر بھی بنے, دونوں کام بھی کریں ٹکا کے. اس کے بعد جو ہے نا چائلڈ کیئر سینٹرز بنا دیے, وہ ایک الگ بزنس بنا دیا کہ بچوں کو وہاں پہ ڈال دو, بچے وہاں پہ اگنور ہو, بچوں کے ساتھ تمہارا کوئی خاص تعلق ہی نہ بن سکے. ٹھیک ہے, فیملی سسٹم بھی خراب ہو رہا ہے, ڈیورسز ہو رہی ہیں کتنی زیادہ, کیونکہ شادی سے بھی میننگ ختم ہو گیا. اب شادیوں کس لیے ہوتی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, ایک پوری بزنس ٹریٹی بن چکی ہے شادی بھی. تو ہر بندہ جب اس طرف جا رہا ہے نفسا نفسی کی طرف, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ یعنی پھر خدمت خلق جیسے جذبات اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا یا کچھ دینا, لوگوں کو جنونلی کچھ دینا, جو پرانے لوگوں کے ایمز ہوتے تھے. آپ سنتے ہوں گے اپنے آباء اجداد کے بارے میں کہ یار انہوں نے فری میں کسی کو پڑھایا, اور فری میں ہی پڑھاتے تھے. میرے دادا ایک اسکول ماسٹر تھے, تو وہ ابو بتاتے ہیں فری میں پڑھاتے تھے. سبزی والے کے بچے کو فری میں, دھوبی والے کے بچے کو فری میں, آؤ بیٹھو میرے پاس پڑھو. شوق تھا, بس پڑھانے کا شوق تھا. تو یہ جو ہم پہ سسٹم مسلط کیا گیا ہے کہ جابز بھی سارے کریں باہر نکل کے, پھر بھی ضروریات نہ پوری ہوں, پھر بھی لونز لینے پڑیں, پھر بھی جو ہے نا مورٹگیج لینا پڑے, پھر بھی جو ہے نا وہ ان کو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہنا پڑے. یعنی آپ سوچیں پہلے ایک بندہ جاب کرتا تھا اور سارے گھر کا نظام چلتا تھا, گاڑی بھی لیتا تھا, سب کچھ لیتا تھا. اس کے بعد یہ کیا ہوا ہے 30-40 سال میں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, حالانکہ سارے لوگ جاب کر رہے ہیں, ہسبینڈ بھی, وائف بھی, بھائی بھی, سارا گھرانہ جاب میں لگا ہوا ہے, لیکن سٹل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. تو یہ اصل میں قابل غور باتیں ہیں اس سسٹم کے بارے میں. ٹھیک ہے, وہ سسٹم کیا ہے, کیپٹلزم کا نظام ہے. اسی لیے یہ ایک موٹیویشن بھی ہے ہمارے لیے کہ اسلامک سسٹم کی کوشش کی جائے. دیکھیں اس سلیوری سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے, سیدھی سی بات ہے, اور وہی ہے کہ اس سسٹم کی کوشش کی جائے. اب اس سسٹم کی کوشش کیسے کی جائے؟ سب سے پہلے تو انسان خود دین پر عمل کرنا شروع کرے. یہ تو بیسک ہے, بہت بیسک ہے, تاکہ اس کے گھر میں برکات آئیں. اسلامک عقائد اپنانا شروع کرے, شکر گزاری کی طرف آئے. ایسی احادیث ہیں جس میں شکر گزاری کا ذکر ہے, جس سے مادہ پرستی ختم ہوتی ہے. مادہ پرستی کی ایکسٹریم خواہش کہہ لیں, ٹھیک ہے, وہ چیک ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے اسلامی عقائد بہتر نہیں کریں گے, اسلامک فلسفہ حیات کی طرف نہیں آئیں گے, تو ہم میں ان ریسٹ ہی ہوگا. ہم پھر یہی سمجھیں گے ہم غریب ہیں, ٹھیک ہے, اور غربت کو ایک لعنت سمجھیں گے. غربت سے یہاں پہ مراد ہے یعنی کہ لوور مڈل کلاس, ٹھیک ہے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو پھر یہی سمجھے گا کہ میں تو بہت پیچھے ہوں, دنیا سے بہت پیچھے ہوں, اور ان کی زندگی میں پھر ایک بے چینی اور ایک بے سکونی ہوگی. اس وجہ سے شادیاں بھی بہت ہٹ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ناشکری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے جو ایکچولی نیڈز تھیں وہ وانٹس بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, یا وانٹس ایکچولی نیڈز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک چیز کو, ایک پروڈکٹ کو ہمارے نیڈ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے لینی ہی لینی ہے یہ پروڈکٹ. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میننگ کرائسس, مورل کرائسس, ایگزسٹینشیل کرائسس. مورل کرائسس بھی اسی وجہ سے ہے, میننگ کرائسس کی وجہ سے. جب میننگ دیکھیں ایک چیز سے ختم ہوگا, پھر حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں کرے گا, پھر اس وجہ سے مورل کرائسس بھی ہوگا. لوگ یہ کیئر چھوڑ دیں گے پیسہ میں کیسے کما رہا ہوں, بس وہ یہ دیکھیں گے پیسہ آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے اثرات کیا آ رہے ہیں سوسائٹی پہ, اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اور یہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے ولاگرز جب ویڈیوز بناتے ہیں تو کہیں دور دور ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات کیا آئیں گے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں ٹو ہیل ود اٹ, اثرات بھاڑ میں گئے, ہمیں پیسہ آنا چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں ویوز ملنے چاہیے. وہ مورل کرائسس ہے. اسی طرح ایگزسٹینشیل کرائسس ہے کہ ایک بندہ اپنی ایگزسٹنس کا میننگ کھو دے, یعنی اس کو لگے میں ایک روبوٹ بن چکا ہوں اور یہ ایک روبوٹک لائف ہے, اس لائف میں غلام بن چکا ہوں, سلیو بن چکا ہوں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو ایگزسٹینشیل کرائسس کہتے ہیں, اور بہت سے لوگ آج ایگزسٹینشیل کرائسس کا شکار بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی ویسٹ میں. تو یہ چند ایک مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے, اور یہ 3 کتابیں ہیں. ڈیتھس آف ڈسپیئر جو کہ بہت بڑھ چکی ہیں آج کی سوسائٹی میں, دا گریٹ اسکیپ کہ ہم سسٹم کے ساتھ بہت زیادہ غلامی میں ہیں, اور اس کے بعد ایکسیلنس وداؤٹ اے سول کہ ہمارا جو لبرل ایجوکیشن اسپیشلی امریکہ کی بات ہو رہی ہے, وہ سول کو ختم کر رہا ہے, روحانیت کو بالکل وہ چوس رہے ہیں, اور وہ ایک روبوٹ تیار کر رہے ہیں, ایک مٹیریلسٹک انسان تیار کر رہے ہیں جو بس انہی کو سرو کرے گا آگے جا کے. تو یہ وہ سسٹم ہے, اور اس کا حل موٹا موٹا یہی ہے کہ ہم جد و جہد کریں اسلامک سسٹم کی اپنے اون پہ, جس طرح سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ, چیریٹی, اور سب سے بڑی بات وہ اسلامک عقائد کو اپنائیں, ٹھیک ہے. اسلامی عقائد میں کیا آتا ہے,
وہ احادیث اور وہ قرآنی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں اور ہمیں کام ڈاؤن کیا ہوا ہے, ہمیں ری ایشورنس دلوائی ہوئی ہے. دیکھیے کئی احادیث ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان صبح اٹھے اور اس کے پاس 3 چیزیں ہیں, نمبر 1 صحت, اچھی صحت, نمبر 2 کوئی خانہ جنگی نہیں ہے, سیکیورٹی ہے, سیفٹی ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نمبر 3 اس دن کا رزق, وہ ایسے ہے جیسے وہ بادشاہ ہے, دنیا کا بادشاہ. اب دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بچے کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری چاہے گا, دوسری مل جائے تو وہ تیسری چاہے گا. کوئی چیز اس کی بھوک نہیں مٹا سکتی سوائے مٹی کے, یعنی جب وہ قبر میں جائے گا تو جب اس کے پیٹ میں مٹی جائے گی تبھی اس کا پیٹ بھرے گا. اب دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب مفلسی نہیں ہے, بیلنس بھی ہے نا. وہ بیلنس ہی آج ہم جانیں گے کہ رزق کمانا ہے, کتنا کمانا ہے, کیسے کمانا ہے, اور کتنا امیر ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ وہ آج ہم ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. تو اینی وے یہ چند باتوں کی بعد اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ تعالی رزق کے کانسیپٹ کی طرف, ٹھیک ہے. یہ باتیں اس لیے ہیں کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں کچھ بڑا کرنے کے لیے. صرف پیسہ کما لینا کامیابی نہیں ہوتی ہے, پیسہ ایک ویژن کے ساتھ کمانا کامیابی ہے, اور پیسہ حلال کمانا جو ہے وہ کامیابی ہے. اور ہیومینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنے سوشل ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا آگے, یہ ایک اصل میں ویژنری سوچ ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے جو آج کے اسٹوڈنٹس کو سمجھنی چاہیے. دیکھیں یہ مت سوچیں اتنی محنت کر کے ملے گا کیا. دیکھیں محنت کر کے ہو سکتا ہے پیسہ اتنا نہ ملے, کیونکہ پیسہ, یہ میرا ماننا ہے, آگے جا کے کنسیپٹ بتاؤں گا میں, ملے گا انشاءاللہ اتنا جتنا لکھا ہے. محنت لیکن آپ نے نہیں چھوڑنی ہے. محنت سے آپ اور بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ تو ایک سیریس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں محنت کر کے, جو آپ کی پرسنالٹی کو بہت افیکٹ کرے گا, آگے جا کے بہت اس سے فائدہ ہوگا. محنت جو کرتا ہے انسان وہ ایز اے فیملی مین بہت رسپانسبل ہوتا ہے. تو صرف پیسے کی گیم نہیں ہے, آگے جا کے بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کی بھی تو گیم ہے نا. آپ نے کچھ بیہیویئرس کو اپنا پارٹ بنانا ہے, ریگارڈ لیس پیسہ آئے یا نہ آئے, ریگارڈ لیس ڈگری فائدہ دے یا نہ دے. محنت از این ایٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے. ہارڈ ورک از این ایٹیٹیوڈ وچ نیڈس ٹو بی دیئر. تو پہلی بات اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں مشقت میں ہی پیدا کیا تو محنت ہی کرو. دوسری چیز وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, ملے گا وہی جس کی کوشش کرو گے. دیکھیں یہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا کہ تمہیں مل جائے گا جس چیز کی کوشش کرو گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہیں وہ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے. آپ دیکھیں نان مسلمس کو بھی تو اللہ دیتا ہے نا, وہ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں انہیں مل جاتا ہے. لیکن یہ بھی ساتھ میں فرما دیا اللہ نے, انہی آیات میں غالباً آگے ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ صرف دنیا کی محنت کرتے ہیں, کچھ لوگ دونوں چیزوں کی محنت کرتے ہیں, دنیا آخرت دونوں کی. تو لوگوں کی پرائرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہیں, تو پرائرٹیز اچھی رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, کہ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا کفر نہ کرو, اور میرا جو ہے وہ میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو. دیکھیں یہ ہے کنگلی ٹون, یہ نہیں کہا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا. یہ بھی تو ہو سکتی تھی نا بات, لیکن اللہ نے کہا نہیں, میرا شکر کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو. اصل میں یہ بھی ایک رول ہے. پہلی بات, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے. کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اس میں اللہ کا ڈسپلیجر تو نہیں شامل, یعنی حرام ایلیمنٹ تو نہیں شامل. ان شارٹ کوئی بھی جاب, کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس ایلیمنٹ کو کبھی نہ نکالیے گا, کیونکہ اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ آپ کو یاد رکھے گا. رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی آپ کو کہہ یہ رہا ہے, بلکہ ڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے آسانی میں یاد رکھو گے میں تمہیں مشکل میں یاد رکھوں گا. بلکہ حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کو آسانی میں یاد رکھتا ہے اللہ اس کو مشکل میں یاد رکھتا ہے. آسانی میں یاد رکھنے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کے پاس فراوانی ہے, آسانی ہے, تو چیریٹی بھی کریں, مشکل میں بھی چیریٹی کریں, لیکن آسانی میں بھول نہ جائیں. دوسرا بات, تم میرا شکر کرو اور میرا کفر نہ کرو. شکر جو ہے یہ ہوتا ہے عمل, شکر عمل سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی تفسیر یہ ہے. تو یہاں پہ شکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو میرے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو, یہ شکر ہوگا, ٹھیک ہے. صرف منہ سے شکر نہیں ہے, احکامات پہ عمل کرنا شکر ہے. تو یہ بھی اللہ کا رول ہے. رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو یاد رکھو اور شکر کرتے رہو. ایک تو صدقہ خیرات کر کے, اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ دینی ہے, اللہ کا حکم ہے چیریٹی تو چیریٹی کرنی ہے, اللہ کا حکم ہے نماز تو نماز پڑھنی ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر کرو میں اضافہ کروں گا.
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا آپ کو کلیئرلی بتا دیا کہ شکر کرتے جاؤ گے اضافہ ہوتا جائے گا، اور شکر میں آپ کو میں نے بتایا عمل ہے، عمل کرتے جاؤ گے، شکر کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بلیسنگز میں اضافہ کرتا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ بلیسنگز اور رزق اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ رزق کی 4 ٹائپس ہمارا دین ڈیفائن کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہوگی لیکن دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ سوشل ویلتھ، اکنامک ویلتھ، ٹائم ویلتھ اور ایموشنل ویلتھ، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ایون ویسٹ میں ان 4 ٹائپس پہ بہت بات ہو رہی ہے۔ سوشل ویلتھ ہے کہ آپ کا سوسائٹی میں مقام کیا ہے اور آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کو اللہ نے اسپاؤس کیسا دیا ہے، آپ کی ریپوٹیشن کیسی ہے، آپ کی عزت ہے معاشرے میں کہ نہیں ہے، اس کو سوشل ویلتھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں بدنام ہونے میں اور مشہور ہونے میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی دعائیں لینے میں اور لوگوں کی گالیاں لینے میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹک ٹاک کر کے بندہ امیر تو ہو جائے گا، اکنامک ویلتھ تو آ جائے گی، لیکن سوشل ویلتھ نہیں ہوگی۔ ایک جنازہ گزرا تھا تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا یہ بہت اچھا انسان تھا، اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہی ہوگا، جو تم گواہی دے رہے ہو ایسا ہی ہوگا۔ ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا اچھا انسان نہیں تھا، یہ وہ کچھ برائیاں کی، تو نبی نے کہا ایسا ہی ہوگا، اور پھر اینڈ میں فرمایا لوگوں کی گواہی اللہ کی گواہی ہے۔ ثابت ہوا کہ جو میجورٹی لوگ آپ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ ایک قسم کی اللہ کی افرمیشن بھی ہوتی ہے، اسپیشلی میجورٹی سے مراد ہے اچھے لوگ، انٹلیکچوئل لوگ، ٹھیک ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ سوشل ویلتھ از ویری امپورٹنٹ، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ دعا ہے، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، ربی حبلی حکمن، اے اللہ مجھے وزڈم دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرما، والحقنی بالصالحین، مجھے صالح لوگوں کی کمپنی عطا فرما، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، قرآنک دعا ہے، اور اے اللہ تا قیامت جو لوگ آئیں گے ان کی زبان پہ میری گڈ ریپوٹیشن جاری کر دے، وجعل لی لسانہ، لسان یعنی زبان، صدق فی الآخرین، میری صداقت کی اور میری اچھائی کی ان کے زبان پر ذکر، آخر تک جو آنے والے لوگ ہیں مجھے گڈ ریپوٹیشن عطا فرما اور میرا اچھا ذکر ان کی زبانوں پہ عطا فرما۔ اللہ نے کیسے قبول کی؟ تا قیامت، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تا قیامت، ٹھیک ہے۔ تو یہ مانگے اللہ سے گڈ ریپوٹیشن۔ بہرحال سوشل ویلتھ ہر ایک کو نہیں ملتی، لوگ دوستیاں کرتے ہیں امیر لوگوں سے اور وہ ہمیں پتہ ہے کس لیے کی جاتی ہے، فائدے کے لیے، دس از ناٹ سوشل ویلتھ۔ اسی طرح لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ مرے اور اس کی دولت ہمارے پاس آئے، یہ بھی سوشل ویلتھ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو نیک ساتھی نہ دے، محبت کرنے والے لوگ نہ دے، ٹھیک ہے، تو سوشل ویلتھ تو نہ ہوئی۔ تو سوشل ویلتھ بھی رزق ہے۔ اکنامک ویلتھ وہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ وافر دے دے، کوئی بزنس چل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی جاب اچھی دے دے، یہ سب اکنامک ویلتھ میں آتا ہے۔ ٹائم ویلتھ، ٹائم میں برکت، مثال کے طور پہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے، آپ بیڈ ریڈن ہو جائیں، آپ کے 4 مہینے ضائع ہو جائیں، اب ٹائم کافی ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ڈسیبلٹی آ جائے، کافی ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ تو ٹائم ویلتھ ہے، ٹائم میں برکت، کہ اللہ کوئی آپ کو مشکل نہیں بھیج رہا، ٹائم میں کم ٹائم میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں، وقت میں برکت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایموشنل ویلتھ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہے، ذہنی سکون، قلبی سکون، اور ایموشنلی آپ ٹھیک ہیں، ہیلدی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اسلام رزق ڈیفائن کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے رزق کو ناپنا ایسے ہے کہ اگر آپ رزق بڑھانے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اکنامک ویلتھ بھی بڑھے گی، کیونکہ وعدے ہیں اللہ رسول کے، لیکن نہ بھی بڑھی تو پریشان نہیں ہونا، یہ 3 چیزیں بڑھ رہی ہوں گی انشاءاللہ اکنامک ویلتھ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے نیک ساتھی دے دے، نیک اولاد دے دے، ٹھیک ہے۔ اللہ دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ رزق بڑھانے کے طریقے کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ چلو اکنامک ویلتھ نہیں بڑھ رہی، اللہ نے میرے ماں باپ کو صحت دی ہوئی ہے، ماں باپ بیڈ ریڈن نہیں ہوئے۔ ایک بندہ گھر میں بیمار ہو جائے تو سارا گھر لٹک جاتا ہے، ایک بندہ بیڈ ریڈن ہو جائے آپ سوچ سکتے ہیں کتنی مشکل آ جاتی ہے۔ تو آپ اس طرح بھی دیکھا کریں نا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے کمی پوری کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اچھی سواری دی ہوئی ہے جو تنگ نہیں کرتی۔ اب سوچیں سواری تنگ کرنے لگ جائے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، پرابلمز ہی نکلی جائیں بار بار، ٹھیک ہے، تو بندے کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اچھی سواری دی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایموشنل ویلتھ دی ہوئی ہے، سکون دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ تو یہ 3 چیزیں ضرور دیکھا کریں، صرف اکنامک ویلتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ،
رزق کماتے ہوئے، ان میں سب سے پہلے یہ ایٹیٹیوڈ کا خیال رکھنا ہے. اس میں بڑی تھن لائن ہے. دیکھیں اگر آپ مغربی موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں گے تو یو ول اینڈ اپ بلیونگ کہ ہم سب کچھ ہیں، انسان سب کچھ کر سکتا ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کانفیڈنس اینڈ اوور کانفیڈنس. اوکے، تو اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ کر لوں گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اس کو انگزائٹی اسٹریس زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کی ایگو بہت انفلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو اس کے اپوزٹ توکل بیسڈ کانفیڈنس ہونا چاہیے. توکل بیسڈ کانفیڈنس یہ ہے کہ ہر ایفرٹ میں اللہ کو یاد رکھا جائے، استخارہ کر کے چیزیں کی جائیں، استخارہ کر کے اللہ سے مشورہ کر کے بزنس سٹارٹ کیا جائے، اپنے تمام معاملات اس کے مطابق دعا کر کے، چیریٹی کر کے، اور اس سے گریٹر ایکسیس ٹو انر پیس آئے گا اور اس سے ہیوملٹی بھی انکریج ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم توکل بیسڈ کانفیڈنس پہ چلتے ہیں. اس کی 2 مثالیں قرآن میں ہیں. ایک طرف یہ جملہ ہے قارون کا، اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا میں یہ صرف اس لیے سب کچھ دیا گیا ہوں، آئی واز اونلی گیون اٹ بیکاز آف دا نالج آئی ہیڈ. یہ سب میرا کمال ہے، یہ میرے علم کا کمال ہے. ٹھیک ہے، اب ہم انکانشیسلی، میں نہیں کہتا انٹینشنلی، یہ جملہ کہہ جاتے ہیں میں سیلف میڈ ہوں. دیکھیں دیر از نو سچ تھنگ ایز اے سیلف میڈ. یو آر اللہ میڈ، یو ناٹ سیلف میڈ. آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کئی لوگ ہیں آپ سے 10 ٹائم زیادہ محنت کرتے ہیں، نہیں ملتا جو آپ کو مل گیا، تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں گے دنیا میں ٹرینڈ، کئی لوگ ہیں، بلکہ آپ یہ رچ لوگوں کی سٹوری سنیں، آ جا کے لک کو ہی یہ کریڈٹ دیتے ہیں، اٹ واز مائی لک. تو مسلمان لک تو نہیں کہتا، مسلم کہتا ہے اللہ نے دیا. سیدھی سی بات ہے، محنت میں نے کی ہاں، لیکن کئی لوگ ہیں محنت بھی کرتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ کو مل گیا تو یہ تو اچھی بات ہے. تو اس کے اپوزٹ دیکھیں، ان سے بھی امیر انسان، اس سے بھی امیر انسان، قارون سے بھی امیر انسان سلیمان علیہ السلام. جنات تھے آرمی میں، چونٹیاں ان کی لینگویج سمجھتے تھے، جنات بناتے تھے، بلڈنگز بناتے تھے، ہوا کنٹرول میں تھی، اور کیسا محل تھا کہ وہ ملکہ سبا جو تھی، آپ نے پورا واقعہ پڑھا، وہ حیران رہ گئی تھی دیکھ کے. تو ان کے کیا الفاظ ہیں؟ انہوں نے کہا ھذا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے گھروں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضلی ربی، اچھا جملہ ہے. خیر اس میں حسن نثار صاحب کہتے ہیں رشوت سے گھر بنا کے ھذا من فضلی ربی لکھ دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. anyway تو یہ دیکھیں 2 مختلف ایٹیٹیوڈ ہیں. ایک نے کہا سب میرا کمال ہے، اور سلیمان علیہ السلام جیسا جو شخص تھا، یعنی جو نبی تھے، انہوں نے سارا کریڈٹ اللہ کو دیا، اور ایسا ہی ہے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، کئی لوگ نئی دولت ملتی ہے سب بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، اور یہ رویہ بڑا کامن ہے. برن آؤٹ ورسز برکہ، اس کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں پیسہ کمائیں لیکن برن آؤٹ نہ ہو جائیں. جتنے امیر لوگ ہیں ان کے ریگریٹس آپ کو پتہ ہے، ایک ریسرچ ہے، آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، بگیسٹ ریگریٹس آف ریچ پیپل ان امریکہ. متفقن علیہ سب کا موت کے وقت ریگریٹ یہ تھا کاش میں نے فیملی کو زیادہ ٹائم دیا ہوتا. یہ متفقن علیہ سب کا ریگریٹ ہے. ٹھیک ہے، تو برن آؤٹ کی جگہ برکہ کی طرف آئیں، برکت مانگے اللہ سے، برن آؤٹ کی طرف نہ جائیں. یہ باقاعدہ دعا ہے. دیکھیں میں آپ کو دعا دکھاتا ہوں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا درد سر نہ بنانا، اور اے اللہ اس دنیا کے علم کو میری علم کی لمٹ نہ بنانا. دیکھیں یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا میں باقاعدہ آسان رزق مانگا گیا کہ اے اللہ مجھے ایسے رزق میں نہ لگائیں کہ میں کھپ جاؤں اور مجھے وقت ہی نہ ملے کسی اور چیز کا، مجھے اچھا آسان رزق دے. دیکھیں وہ دعا بھی ہے اللہم اکثر مالی، اے اللہ مجھے کثرت مال دے، اللہم اکثر مالی و ولدی، اور کثرت اولاد دے، وبارک لی فیما آتیتنی، اور میں جو کروں اس میں برکت دے. یہ کس کی دعا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ وہ جو کیا کہنا چاہیے، غلام تو نہیں کہیں گے، جو وہ ہوتا ہے خادم، بالکل. اور ان کی والدہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کہتی کہ میرے بیٹے کے لیے یا رسول اللہ دعا کریں، اس نے آپ کو سرو کیا ہے 10 سال. تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ دعا دی تھی کہ اللہ انس کو کثرت مال دے، کثرت اولاد دے، اور زندگی میں جو یہ کرے اس کو برکت دے. اسی سے دعا نکل آئی اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما آتیتنی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے لمبی عمر صحابہ میں انس بن مالک کی تھی، آن ریکارڈ 100+. سب سے لمبی عمر
सबसे ज़्यादा औलाद अनस बिन मालिक की थी, कहते हैं 30+, कुछ रवायत में 40+ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा माल भी कुछ अरसे बाद अनस बिन मालिक के पास था। ओके, तो ये साहबा ने अपनी आंखों से देखा। तो देखिए, अल्लाह से बरकत मांगे, ना कि बर्न आउट, बल्कि दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह बर्न आउट ना हो जाऊँ, मैं खप ना जाऊँ इस दुनिया में। लोग कई जॉब्स करते हैं, बेचारे बर्न आउट हो जाते हैं, 3-3 जॉब्स, 4-4 जॉब्स, ठीक है। तो ये आपने अपना ख्याल भी रखना है। देखिए, कम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मेंटल हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने। और अल्लाह से कहें इसमें बरकत डाल दे अल्लाह, अगर कम भी है अपने फैमिली को भी टाइम दें, अपना भी ख्याल रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस अपनाएं, ना कि पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, ठीक है। ये इसका ख्याल, क्योंकि ये हुक्म है अल्लाह के नबी ने कहा बेशक तुम्हारे जिस्म के तुम्हारे ऊपर हकूक है, इसलिए रोज़ा रखो तो खोलो, इसीलिए नमाज पढ़ो तो सो भी। ये एक जनरल रूल है, और जनरल रूल ये है कि देखो अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हारा जिस्म शिकायत कर सकता है कल को अल्लाह से कि इसने मेरा ख्याल नहीं रखा। तो ये सेल्फ हेल्प और सेल्फ केयर हमारे दीन का हिस्सा है। इसी तरह ये रूल याद रखें, इस हदीस का ख्याल रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी दुनिया को ही चेज़ करेगा, अल्लाह ताला उसके मामलात को मुश्किल बना देगा, और फिर वो दुनिया के पीछे भागेगा और दुनिया उसके आगे भागेगी। बरक्स इसके, जो आखिरत के बारे में कंसर्न होगा, फिर दुनिया उसके पीछे भागेगी, ठीक है। अल्लाह दुनिया भी देगा उसको। तो ये हमने देखा भी है, आपने भी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, कि कई लोग जो सिर्फ अल्ट्रा मटीरियलिस्टिक सोच रखते हैं। देखिए, एक हद तक मटीरियलिस्टिक होने में कोई हर्ज नहीं है, आप सोच सकते हैं पैसा कमाने का, नो प्रॉब्लम, बिजनेस करने का, घर चलाना है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्ट्रा मटीरियलिस्टिक सोच आप समझ गए होंगे क्या है। आपने उन लोगों की ज़िंदगी में देखा होगा प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, यानी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, उनकी सोच इतनी दुनियावी हो जाती है कि उनके पास नेकी के अमाल का टाइम ही नहीं मिलता। इल्ला ये कि कई ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, उनको अल्लाह ने बहुत दिया और खर्च भी करते हैं, वो तो ब्लेसेड लोग हैं, ऐसी ब्लेसिंग मांगे अल्लाह से। तो सवाल ये है, आपने ख्याल इस बात का रखना है कि देखिए आखिरा ओरिएंटेड सोच बनाएं, इससे पहले कि आप दुनिया के बारे में सोचें, अल्लाह के बारे में सोचें, आखिरत के बारे में सोचें, और फिर देखें अल्लाह बरकत भी देगा और अल्लाह ताला ज़रूर दुनिया भी खोलेगा आपके लिए, ठीक है। इसी तरह इस हदीस में भी बड़ा एक काबिल गौर पॉइंट है जो आपको ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी ने देखे नापसंद फरमाया, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह को पसंद नहीं है ऐसा शख्स जो रूड है और बहुत ज़्यादा खाने पीने वाला है, ग्लटन कहते हैं बहुत खाने पीने वाले को, जो कि शाउट करता है मार्केट प्लेसेस में, यानी कि वो ओछी हरकतें हैं मार्केट प्लेसेस में जाके, इससे मुराद ये कि बहुत 2 नंबरियाँ करता है और वहाँ जाके ओछी हरकतें करता है, और वो बिल्कुल एक जिंदा लाश, रॉटन कॉर्प्स की तरह है। सुबह उठ के वो गधे की तरह काम करता है, रात को वो रॉटन कॉर्प्स की तरह सो जाता है। नॉलेजेबल इन वर्ल्डली अफेयर्स बट इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ हेयर आफ्टर, यानी दुनिया का बहुत पता है लेकिन रिलीजन का नहीं पता। इससे साबित ये हुआ कि देखिए रिलीजन के बारे में पढ़ना ना छोड़ें, अपने दीन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो दौर आ रहा है कि बड़ा आसान हो गया अपने दीन के बारे में जानना, अवेयरनेस बहुत होगी ना, यू शुड नो हलाल क्या है, हराम क्या है, ठीक है। क्रिप्टो हराम है, हलाल है, मुझे इसमें मैंने रिसर्च नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं रिसर्च। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि मैंने आगे जाके क्या करना है, ठीक है। दीनी मामलात पता होने चाहिए, वुज़ू के मसाइल और तहारत के मसाइल, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद गॉड सेंट्रिक माइंड अपनाएं। देखें अल्लाह ताला स्कोप बनाता है, ये सूरह कसस है आयत नंबर 14, इसमें अल्लाह कहता है वलम्मा बलगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजरिल मुहसिनीन, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंचा और वो मेंटली मैच्योर हो गया, तो हमने उसे हुक्म और इल्म दिया, जजमेंट और नॉलेज दिया। तो ये चीज़ें बड़ी वैल्यू एडिड है कि अल्लाह से रिस्क तो मांगे, लेकिन उस रिस्क में हमेशा हिकमत और इल्म का भी सवाल करें। इल्म और हिकमत भी अता फरमाए मेरे रब मुझे, ठीक है, और वो अल्लाह अता फरमाता है। इसी तरह आप देखें सूरह यूसुफ में अल्लाह कहते हैं व कज़ालिका मक्कन्ना ली यूसुफ फिल अर्ज़, thus we establish यूसुफ इन द लैंड। स्कोप अल्लाह बनाता है, ठीक है। ये अकीदा होना चाहिए आपका, आपको फियर नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, कोई भी डिग्री कर लें, स्कोप अल्लाह ने बनाना है। ये कई लोगों को मैंने देखा है, हम ये सुनते हैं अक्सर कि यार इस डिग्री का स्कोप नहीं है। किसी हद तक ठीक है, कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं कि वाकई उनका स्कोप नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। आप अच्छी नीयत से कॉम्पिटेंसी के साथ उस चीज़ को करें और स्कोप अल्लाह पर छोड़ दें कि अल्लाह मैंने अपनी तरफ से किया है, अब आपने मेरा स्कोप बनाना है। जिस तरह आपने अपने नबियों को का ख्याल रखा, सालिहीन का ख्याल रखा, मैं भी आप पे डिपेंडेंट हूँ।
تو دیکھیں اللہ کہتا ہے میں نے یوسف کو اسٹیبلش کرایا. اسکوپ کس نے بنایا؟ میں نے. حالانکہ وہ تو ہوم لیس تھے, وہ تو کنویں میں گر چکے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا سٹیٹس انہیں دے دیا. تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے. اٹس آل اباؤٹ دا عقیدہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حدیث کا خیال رکھیں, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حلال اور حرام کا خیال رکھو, اور ایک باؤنڈری بنا لو اپنے درمیان اور حرام کے درمیان, اور اس باؤنڈری کو کراس نہ کرو. تو حرام حلال دیکھیں, میں ہمیشہ جو لوگ کوئی مسئلہ لے کر آتے ہیں نا, ان کو چند ایک چیک پوائنٹس بتاتا ہوں, اور یہ میرے لیے بھی ہے. سب سے پہلے میں بھی اپنی زندگی میں یہی دیکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو بڑا مسئلہ زندگی میں آیا ہوا ہے, سب سے پہلے چیک لسٹ یہ ہے کہیں میری کمائی حرام کی تو نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ مسائل حرام کمائی کی وجہ سے آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیک لسٹ یہ ہے کہ کہیں سے میں کوئی حرام تو نہیں کھا رہا یا حرام تو نہیں کما رہا. سب سے پہلی چیک لسٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ کہیں سے ہے تو کوشش کریں اس کو ٹھیک کرنے کی, اس کو ختم کرنے کی. ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہیں میں بہت اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں مبتلا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا جو میری وحی سے میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا, ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, سورہ طٰہٰ. جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی. یہ اللہ نے خود بتا دیا. ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. معیشۃ ضنکا, اس کی معیشت, اس کی اکانومی, اس کی زندگی ضنکا, تنگ ہوگی. تو سیکنڈ چیک لسٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ کہیں میں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں. تو موٹی موٹی یہ دو چیک لسٹ سب سے پہلے ہیں, باقی کی چیزیں اس کے بعد کی ہیں. دیکھیں لوگ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے تو بہت دعا کی, میں نے تو تہجد بھی پڑھ لی. دیکھیں تہجد پڑھ لی اچھی بات ہے, لیکن واٹ اف آپ کی کمائی حرام کی ہے؟ وہ تو تہجد بھی پڑھ لیں تو معاملہ تو وہیں کا ہے نا. پرابلم تو آتی اس لیے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. ہاں تیسری چیک لسٹ بھی ہے کہ توحید میں تو کہیں آپ کو خلل نہیں کر رہے. یہ تیسری چیک لسٹ ہے, بلکہ اس کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے. اللہ کی توحید میں تو کوئی آپ خرابی نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے. تو اللہ آپ کو توحید کی طرف میں بھی لانا چاہتا ہے. توحید کے مسائل کیا ہے؟ شرک کے مسائل. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت غلط عقائد ہیں. اب لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی, مشکل آتی ہے, یا کوئی اچانک مشکل آ جاتی ہے, تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے عقائد میں تو کوئی خرابی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے. یعنی لوگ آپ دیکھیں بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت عجیب و غریب اذکار کر رہے ہوتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ان کو جادو ٹونے پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی لوگ جو ہے وہ دیکھیں کوئی چیز پانے کے لیے ہو سکتا ہے غلط طریقہ اختیار کریں, کوئی تعویذ گنڈے کی طرف جا رہے ہیں, یا کوئی غلط غیر شرعی عمل کر رہے ہیں, یا بدعات میں لگے ہوئے ہیں, یا ان کا عقیدہ ہی خراب ہے. یعنی لیٹ سے کہ بہت شرک میں مبتلا ہیں. آپ کو پتہ ہے شرکیہ بلیفز کیا ہے موٹے موٹے, یعنی قبروں کو سجدہ کرنا یا بدعات میں پڑھنا. تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ پہ مشکلات آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے اللہ مشکلات اس لیے بھیج رہا ہے کہ بھائی اپنی توحید ٹھیک کرو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں سخت مشکل کی دعا کیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت کوئی رنجش آتی تھی, مشکل آتی تھی, وہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ توحید ہے. اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. سبحان اللہ. یعنی سخت تکلیف کی دعا توحید ہے. ایک اور دعا بھی ثابت ہے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ بھی توحید ہے. تو یہ تین چیک لسٹ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں. نمبر 1 توحید, اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی خرابی ہے اس کو ریوائز کریں, ٹھیک کریں. نمبر 2 حرام کی کمائی ہے حلال کی کمائی ہے اس کو دیکھیں. نمبر 3 کہ میں تو کہیں کسی حرام میں نہیں لگا ہوا یا لگی تو اس کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں مشکل آسان ہو جائے گی, پکی بات ہے. اوکے. اس کے بعد جو ہے یہ بات جان لیں کہ دین اسلام دنیا بنانے کو بھی انکریج کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں میں خوشی ہے. دیکھیں کتنی انکریجنگ حدیث ہے. نمبر 1 ایک نیک لائف پارٹنر میں, اچھے لائف پارٹنر ہے. نمبر 2 بڑے گھر میں, اسپیشیس ڈویلنگ. نمبر 3 نیک نیبر میں. نمبر 4 اچھی سواری میں. یہ چاروں دنیاوی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلام انکریج کرتا ہے دنیا بنانے کو. اس کے بعد 4 چیزوں میں مزری ہے, ڈپریشن ہے. نمبر 1 ایک برے نیبر میں, ایک برے جیون ساتھی میں, ایک ریسٹرکٹیو ڈویلنگ میں. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 ایک بیڈ ماؤنٹ میں, بری سواری میں. ریسٹرکٹیو ڈویلنگ دیکھیں ایک تو ہے کہ چلو قسمت میں نہیں تھا,
وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یوزلی نبی نے فرمایا کہ بڑی ڈویلنگ اچھی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پردے کا نظام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ بڑا ہاؤس ہے تو پردہ از ایزی ٹو ڈو. کل کو کوئی شادیاں ہوتی ہیں, بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, تو یو انڈرسٹینڈ بڑی ڈویلنگ ہے تو اگر سیپریٹ اکوموڈیشن از ایزی ٹو گیو. بڑی ڈویلنگ ہے, مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے, فوائد بہت ہے نا بڑی ڈویلنگ کے. بڑی ڈویلنگ ہے تو ویسے بھی بندہ ذرا دل خوش ہوتا ہے, اس کا باغ شاغ ہے, اس کا ذرا گھر بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اسلام نے باقاعدہ اس کو ایک ریزن قرار دیا خوشی کا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح نبی نے باقاعدہ دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے. کیا کہا کہ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ بہترین دعا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس دنیا میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھائی دے. معافات, یہ عافیت کو کہتے ہیں. عافیت میں دیکھیں سب کچھ آ جاتا ہے, اچھی صحت, اچھا مال, برکت, ایوری تھنگ, اچھا اسپاؤس. یہ بہت جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اب آخری کچھ چند چیزیں. کیا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے؟ پری ڈیسٹنڈ ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. سورہ ہود میں اللہ کہتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision. کوئی بھی مخلوق اس زمین پر نہیں ہے لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاں ذمہ ہے. اور یہ کتاب میں, کتاب مبین میں لکھا ہے, یعنی لوح محفوظ میں. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے, سمجھ لیں اس کو. اب دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھاتے ہیں, جس کا چاہے رزق کم کرتے ہیں. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں جو فائنل ویلیو آف رزق ہے وہ کانسٹنٹ ہے. لا آف کنزرویشن آف انرجی پڑھا, انرجی ریمینز کانسٹنٹ. لیکن کبھی کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے, کبھی پوٹینشیل انرجی, کبھی کیمیکل انرجی, ٹھیک ہے, ایکسچینج ہوتی ہیں انرجی. لیکن فائنل ویلیو کانسٹنٹ رہتی ہے. پوری یونیورس کی انرجی کانسٹنٹ ہے. آپ کا رزق کانسٹنٹ ہے, وہ لکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لیٹ سے ایک مثال دیتا ہوں, 100 روپے آپ کا رزق ہے, ایک چھوٹی سی مثال. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع پہ 2 روپے بھیجنے ہیں اوپر سے, آسمان سے, ایک خاص دن میں, ٹھیک ہے. اس دن آپ کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں کو 4 روپے دے آؤ, 2 کی بجائے 4 دے آؤ, تو رزق بڑھ گیا, آپ کے پرسپیکٹو سے بڑھ گیا. اسی طرح اللہ ہو سکتا ہے کوئی ناراضگی ہو, 2 روپے نہیں 1 روپیہ دے کر آؤ, یا 1 روپیہ بھی نہ دو, 2 ہی نہ, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوا؟ کم ہو گیا. تو رزق بڑھتا اور کم ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن آر اعمال. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اللہ کھینچتا ہے کبھی, اللہ کبھی فراوانی دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ فائنل ویلیو وہ اللہ کو ہی پتہ ہے, وہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی. ہمارا پرسپیکٹو یہی ہے کہ رزق بڑھ بھی جاتا ہے, اور یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ٹینشن نہیں لینی, وہ فائنل ویلیو مجھے پتہ ہے, وہ میں نے دینا ہے, لیکن تم ایفرٹ کرو. اب یہ ہے کہ رزق کو بڑھانے کے پھر طریقے کیا ہیں؟ اگر رزق بڑھتا ہے تو اس کو بڑھانے کے کچھ طریقے تو ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1, اب دیکھیں یہ دنیاوی طریقے آپ کو شاید مجھ سے بہتر پتہ ہو, آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہو, میں آپ کو دینی انشاءاللہ ایڈوائس دے سکتا ہوں. دنیاوی آپ انہی ایکسپرٹ سے لیں جو دنیا کے ایکسپرٹس ہیں, اور کوئی حرج نہیں ان سے مشورہ کرنے میں. لیکن دینی لحاظ سے یہ حدیث, علم کے لیے وقت نکالنا. سنن ترمذی کی حدیث ہے, 2 بھائی تھے, ان میں سے ایک جو ہے وہ دکان پہ اتنا نہیں آتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیدرنگ میں بیٹھا رہتا تھا. تو اس کا بھائی شکایت لے کر آیا, اس سے کہا یا رسول اللہ اس کو آپ دکان پر بھیجیں, آپ کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیپس یو آر گرانٹڈ پروویژن بیکاز آف ہم, شاید تمہیں رزق دیا اس کی وجہ سے جا رہا ہے. ثابت ہوا کہ علم کے لیے ٹائم نکالنے سے رزق بڑھتا ہے. یہ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے. دیکھیں آپ نے اگر اپنا رزق بڑھانا ہے, علم کے لیے کوئی وقت نکال لیں. کیا وقت نکالا جا سکتا ہے؟ علم کیا ہے؟ تجوید سیکھنا علم ہے, قرآن صحیح سے سیکھنا. ہماری 60 سال عمریں ہو جاتی ہیں, قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. بچپن میں سیکھا ہوتا ہے, اس کے بعد وی فورگیٹ قرآن پڑھنا کیسے ہے, ٹھیک ہے. تجوید سیکھنا علم ہے, سیرہ پڑھنا علم ہے, سیرت رسول سیکھنا پڑھنا, فقہی مسائل سیکھنا پڑھنا علم ہے. اور سب سے بہترین تو قرآن مجید کی تعلیم, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر. آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں, چاہے ویک میں 1 بار نکال لیں, آپ دیکھیں بہت فرق پڑے گا. دوسرا, ہیلپنگ ادرس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی ہیلپ کرتا رہتا ہے. اللہ ہیلپس دا سرونٹ, یہ آخری جملہ, ایز لانگ ایز ہی ہیلپس ہز بردر. جب تک وہ لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے.
اور وافر دیتا ہے اللہ انہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کا رول ہے, ٹھیک ہے. جو کوئی بھی اپنے بھائی کی کوئی مشکل آسان کرتا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کرے گا. جو کوئی بھی اپنے بھائی کی ایک ڈیفیکلٹی میں مدد کرے گا اللہ اس کی ڈیفیکلٹی میں. جو کوئی اپنے بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا. اللہ تب تک مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے مدد میں لگا رہتا ہے. تو لوگوں کی مدد کرنا, مدد فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, مدد ایموشنل بھی ہو سکتی ہے, مدد کوئی بھی ہو سکتی ہے. نمبر 3, بینیفیشل ہونا لوگوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب انسان اللہ کو کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے. یہاں تک اس کی فوقیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یعنی ان کے لیے اس سے زیادہ محبوب, کس سے زیادہ محبوب کہ میں اپنی مسجد میں, مسجد نبوی میں 30 دن رمضان میں اعتکاف کروں. کتنی بڑی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اس سے زیادہ محبوب ہے باہر نکل کے کسی بھائی کی مدد کرو. اتنی فوقیت ہے کسی کی مدد کرنے میں, ٹھیک ہے. عبادات سے بھی زیادہ فوقیت ہے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے کسی کو خوش کرنا, مسلمان کو اس کا کوئی ٹربل ریموو کر دینا, اس کا کوئی قرض معاف کر دینا یا اس کی بھوک مٹا دینا. اور اس میں نان مسلمز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. جنرلی جہاں جہاں مسلم کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں سمجھ جایا کریں ہیومینٹی مراد ہے. اس کی وجہ یہ کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے تھے اس لیے مسلم کہا گیا, ٹھیک ہے, اس مجمع میں. لیکن اس سے مراد تمام ہیومینٹی ہوتی ہے. یہ بات بنیادی اصول ہے, اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 3, صلہ رحمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی جس چیز کا صلہ اس دنیا میں ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی, کوئک, فوراً, ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے اور اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے, لائف سپین اور اپنے پروویژن کو, رزق کو, لیٹ ہم اپہولڈ ہز ٹائز آف کنشپ. اسے چاہیے صلہ رحمی کریں. رحمی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں رحمی رشتے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہن بھائی اور ماں باپ, یہ رحمی رشتے ہیں بنیادی طور پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسٹینڈڈ بھی کہے جا سکتے ہیں, پھپھو, خالہ, چچا کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے, لیکن ڈائریکٹلی تو یہی ہیں. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے اس کے ساتھ اچھا ہونا جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اب دیکھیں اچھا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق اتنا گہرا بنا لیا جائے, کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. اچھا تعلق یا اچھا رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنا گال آگے کر دیں کہ پہلے ایک تھپڑ مارا تھا اب دوسرا بھی مار لو. یہ دین کا حکم بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نفرت نہ کی جائے. نمبر 1, تزکیہ کیا جائے اپنا. بڑا مشکل ہے اسی لیے تو اتنا اس کا ریوارڈ ہے کہ اللہ رزق بڑھائے گا. نفرت نہ رکھو, گرج کو نکال دو, اور اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو کر لو. یہ نہ کہو کہ دوڑ جا, ٹھیک ہے, مجھے تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا. یعنی اتنا گرج جو جنریشنز آفٹر جنریشن گرج چلے. جیسے 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, اب ان کے بچوں میں بھی لڑائی ہوتی, پھر ان کے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے. اور لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ پروٹوکول نہیں دیا تھا ولیمہ پہ, اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک اسکالر آئے تھے نعمان علی خان, سبحان اللہ, وہ پاکستان وزٹ کر کے گئے اور ان کا کلپ ہے بڑا مشہور. کہتے ہیں کہ میں پاکستانی بچے بچیوں سے بات چیت کی ہے, بلا کے ذہین ہے. کہتے ہیں مجھے اتنے ذہین اتنے ٹیلنٹڈ بچے کسی ملک میں نظر نہیں آئے. لیکن ان کے سوالات کیا تھے؟ پھپھو ناراض ہے, خالہ ناراض ہے, ماں باپ شادی نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, ماں باپ ساس سسر والے مسائل, ٹھیک ہے, ساس بہو والے مسائل. کہتے ہیں انہیں تو فیملی کے معاملات نہیں مار دیا, ان کا ٹیلنٹ کہاں پہ لگنا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی کہ اچھا رہنا ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کی زندگی عذاب نہ بنانا. ہم عذاب بناتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی. تو بھائی کے ساتھ اچھا, بہن کے ساتھ اچھا, انہیں معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ صلہ رحمی ہے. اور اگر دیکھیں وہ نہیں ملتے تو آپ مل لیا کریں. ملنے سے ہرگز اگین یہ مراد نہیں کہ بہت کلوز ہو جائیں. دیکھیں عید پہ تو ملا جا سکتا ہے نا, ایک میسیج بھیجا جا سکتا ہے. اگر وہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو ایک میسیج بھیجا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, دعاؤں کا کہ نہیں میں نیک تمنائیں رکھتا ہوں آپ کے لیے اور میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ صلہ رحمی ہے, اور صلہ رحمی جو کرتا ہے وہ آپ کے سامنے, اوکے. اسی طرح صلح کرانا دیکھیں بہت اچھا ہے. 2 بہنوں کے درمیان صلح کرانا, آپ کی خالہ اور مدر لیٹ سے لڑائی ہوئی ہے, سپوز ایک مثال ہے, ان کی صلح کرانا بہت صلہ رحمی ہے. بچوں کو کرانی چاہیے. ماموں اور والدہ میں جھگڑا ہے, صلہ رحمی کیا ہے, صلح کرائیں. چچا میں والد میں جھگڑا ہے, صلہ رحمی کیا ہے, صلح کروائیں. بہت مقام ہے اس کا. کانسٹنٹ استغفار حدیث میں آتا ہے, جو کہ کثرت استغفار کرتا ہے اللہ یہ معاملات کرتا ہے اس کا کوئی وے آؤٹ نکال دیتا ہے ہر مشکل سے,
اس کو ریلیف دے دیتا ہے ہر انگزائٹی سے, اور اس کا رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, وہاں سے رزق آتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اگلا ہے تقویٰ, یہ میں سلائیڈز بھی شیئر کر لوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی ہمارا تقویٰ اختیار کرے گا, اللہ کا تقویٰ, اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا. اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. دیکھیں آپ پہ تنگی آئی ہوئی ہے, معاشی تنگی, فائنینشیل تنگی, تقویٰ اختیار کر لیں, گناہ چھوڑ دیں. تقویٰ کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں. بیوٹیفائی یور سیلف, بیوٹیفائی یور ڈیڈس. اچھا ہے, یہ تو اپرچونٹی ہے, ون ون سچویشن ہے. تقویٰ اختیار کریں گے, لیٹ سے غربت نہیں ختم ہوتی, لیکن جنت تو مل جائے گی نا تقویٰ اختیار کر کے. ون ون سچویشن ہے. تو تقوی کی طرف آئیں, آپ دیکھیں اللہ رزق دے گا, اللہ اولاد دے گا. اولاد نہیں ہو رہی, انشاءاللہ اولاد دے گا. معاملات تنگ ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. اسی طرح آخری چیز انٹینشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. دیکھو جو انٹینشن لے کر چلو گے وہی ملے گا. آپ انٹینشن اچھی رکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہیں پہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ کریں گے. باقی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ خود ہی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. بزنس ایتھکس ہیں, وہ بڑے میں نے کلیئر کر کے یہاں پہ لکھے ہوئے, یہ آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. اگر کوئی بزنس میں انٹرسٹڈ ہے اس کو سمجھ آ جائیں گی اگلی سلائڈ انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیکن موٹا موٹا یہی ہے جی انشاءاللہ, اور ان کو سلائڈس کو میں شیئر کر لوں گا. اللہ تعالیٰ آسانی دے اور آپ سب کو بہت رزق دے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا بھی ہے اس میں, وہ دعا بھی آپ یاد کریے ضرور. ایک تو یہ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والی دعا آپ رکھ لیں اپنے موبائل میں اور اس کو اکثر کیا کریں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ دعا بہت خوبصورت ہے. اور دعا آف انس رضی اللہ عنہ گوگل پہ سرچ کر لیں, اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رزق کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, بالکل اسی طرح دے گا جیسے چڑیاؤں کو دیتا ہے. چڑیاں صبح نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتی ہیں, لیکن نکلنا ضروری ہے. اصل میں ہم خود پھنستے ہیں, ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں ایک خاص ڈگری, ایک خاص پروفیشن سے, اور وہاں سے سکسیس نہیں مل رہا ہوتا, ہم سمجھتے ہیں ہمارا رزق بند ہو گیا. دیکھیں اگر سپوز آپ کو انجینئرنگ سے رزق نہیں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے کہیں اور لکھا. کئی لوگ ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ پیر ماریں, ٹرائی کریں, ٹرائی سم تھنگ نیو. اپنے آپ کو خود نہ باندھیں ایک چیز میں, ٹھیک ہے. تو ہمارا ڈگری کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے, اس کا مقصد آپ میں کچھ اوصاف پیدا کرنا بھی ہے جو اچیو ہو چکا ہے. کوئی بات نہیں اگر آپ کو پیسہ, اب جیسے میں جی آئی کے کا پڑھا ہوا, میکینیکل انجینئر ہوں, میں تو انجینئرنگ سے نہیں کما رہا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے مجھے بہت کچھ ایڈ کیا, یونیورسٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میں خوش ہوں, راضی ہوں. میرے اندر سکلز پیدا کیے, سوشل سکلز پیدا کیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور طرح دے رہا ہے الحمدللہ, ٹیچنگ کے تھرو دے رہا ہے, یہ ساری جو چیزیں اس کے تھرو دے رہا ہے. تو یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح سے دینا ہے, لیکن آپ نے ہاتھ پیر ہلانا نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے دماغ کو بند نہیں کرنا ہے. دماغ کو بند کرنے سے مراد ہے کہ ایک ہی چیز پہ فوکس کہ بس یہیں سے ملے گا. تو ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیر. کچھ سوال ہے تو کر لیجئے, ادروائز پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی سر, یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ نے محنت بھی نہیں چھوڑی, جی, لیکن ملنا آپ کو وہی ہے جو قسمت ہے. جی بالکل. دیکھیں ملنا آپ کو وہی ہے جو قسمت میں ہے, یہ اور محنت بھی آپ نے کرنی ہے, یہ دو مختلف کانسیپٹس ہیں. یہ دوسرا کانسیپٹ آپ کو اللہ نے اس لیے بتایا ہے, یہ اللہ چھپا بھی سکتا تھا کہ آپ کو نہ بتاتا کہ ملنا تمہیں وہی ہے جو قسمت میں ہے. یہ اس لیے بھی بتایا گیا ہے کہ سپوز ایک بندے نے بڑی محنت کی اور اس نے ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا, تو وہ اس کانسیپٹ سے, تقدیر کے کانسیپٹ سے کام ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ میں راضی ہوں اس میں کہ میرے رب نے جتنا لکھا تھا بس وہ اتنا مجھے مل گیا ہے, میں نے اپنی محنت پوری کی ہے. تو یہ کام ڈاؤن ہونے کے لیے یہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی اچھائی تم پر نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ لیا ہوا ہے, اور یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے. یہ اگلی آیا, یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم پینک نہ ہو, کل کو مشکل آئے. دیکھیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی عالم برزخ میں, صحیح حدیث ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بڑی انٹرسٹنگ مزے کی کنورسیشن ہے کہ کیا آپ آدم ہیں تمام انسانیت کے والد؟ تو انہوں نے کہا جی میں آدم ہوں. اور ان سے پوچھا کہ کیا تم موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو انہوں نے کہا جی. تو حضرت آدم سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے پھل کیوں کھایا درخت سے؟ آپ کی وجہ سے میں بنی اسرائیل میں پھنس گیا ہوں. ٹھیک ہے, بڑی کیوٹ کنورسیشن ہے. تو آدم علیہ السلام مسکرائے.
انہوں نے کہا کہ بیٹے تم اپنی کتاب پڑھتے ہو وہی تو تورات, تو انہوں نے کہا جی میرا واقعہ ہے, کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو وہ سمجھ گئے, کہتے ہم نے آنا ہی آنا تھا, قسمت میں تھا. تو انہوں نے کہا یہی بات ہے, میری غلطی کی وجہ سے نہیں آئے, میں نے معافی مانگ لی تھی, ٹھیک ہے, یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا, ہم نے آنا ہے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام انہوں نے تقدیر کی طرف ریفر کیا کہ ہوا وہی جو لکھا ہوا تھا. تقدیر کی طرف ریفر کرنے سے انسان ذرا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے یار چلو میرے رب کی مرضی ہے. تو یہ ایک چیز کام ڈاؤن کرنے کے لیے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ رک جاؤ ڈپریس ہو جاؤ کہ ملنا ہی نہیں ہے مجھے, ٹھیک ہے, یہ بعد کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے ریفر کر دیا تقدیر کی طرف کہ بھائی میرا فالٹ نہیں ہے, یہ بس اسی طرح تھا, جیسے ہونا تھا ویسے ہونا تھا. تو آپ محنت کریں ٹکا کے, اللہ نے آپ کو پوری ایفرٹ کرنے کا حکم دیا ہے انشاءاللہ, اور دعائیں بھی بتا دیں کہ مانگو مجھ سے, میں ضرور دوں گا, رزق میں اضافہ بھی کروں گا. تو آپ ڈسکریج نہ ہوں کبھی بھی, انشاءاللہ کریں محنت. اور اگر خدا نہ خواستہ محنت کے بعد بھی نہیں مل رہا, پھر یہ کنسیپٹ کی طرف آئیں کہ تقدیر میں اتنا ہی تھا, ٹھیک ہے, الحمدللہ ٹھیک ہے, محنت کی نہیں ملا کوئی بات نہیں, لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو, ٹھیک ہے جی. سر ایک اور کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جتنا تقدیر میں لکھا ہوتا ہمیں ملے گا کتاب میں جیسا آپ نے, بٹ انسان کی تقدیر کو چینج بھی تو کروا سکتا ہے. ہاں جی وہ بالکل ہے. دیکھیں فائنل ویلیو اللہ کو ہی پتہ ہے, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. یا تو ہمیں بتا دیتا نا اللہ کہ تیری تقدیر میں 1 کروڑ روپیہ لکھا ہے, پھر پرابلم تھی, پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میں تو 1 کروڑ سے زیادہ کمائی نہیں. آپ کو تو فائنل ویلیو بتائی نہیں اللہ نے, کیا پتا 12 کروڑ ہے, کیا پتا 20 کروڑ ہے, لیٹس سے. اللہ آپ کو صرف یہ کنسیپٹ بتا رہا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے, مجھے سے مانگو, ٹھیک ہے, فائنل ویلیو مجھے پتا ہے, اور اس لیے بتا دیا تمہیں کہ لکھا ہوا ہے تاکہ گھبراؤ نہ. جیسے ایک سلف تھے ہمارے بزرگ, وہ کہتے تھے جب بھی مجھے ٹینشن ہوتی ہے میں سورہ ہود کی آیت یاد کرتا ہوں کہ کوئی بھی کریچر اس دنیا میں نہیں لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہوا ہے. یہ تو پازیٹیو کانسیپٹ ہے, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ پازیٹیو کیسے ہے؟ اب ایک بندہ ڈرا ہوا ہے, اس کی جاب چلی گئی, اس کو فوراً کیا سوچنا چاہیے؟ میرا تو رزق لکھا ہوا ہے اللہ نے. تو یہ تو پازیٹیو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ اللہ سے مانگیں, اللہ بڑھائے گا بھی. آپ کو فائنل ویلیو نہیں پتا تو بڑھا دے گا, کوئی بات نہیں, تو اللہ کی ڈسکریشن ہے, ٹھیک ہے جی. جی سر سٹارٹ میں آپ نے بات کی تھی کہ جو سوسائٹی اب آہستہ آہستہ اس طرح ہوگی کہ مادہ پرستی کی طرف آ گئی ہے, تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ حلال کیا حرام کیا ہے, ایک ان جنرل سوچا جائے تو ہم کس طرح اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اپنے معاشرے میں, کیونکہ ہر چیز اسٹیریوٹیپیکل ہو گئی ہے اور وہ اپنے مطابق جو ریلیجن کو پھر دنیا کو اس سے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں پہ کیسے سورٹ آؤٹ کریں کہ ہمیں حق کا راستہ کیسے اپنانا ہے اور کتنا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں حلال حرام تو بڑا کلیئر ڈیفائنڈ ہے, سوال نہیں سمجھا, مطلب تو ڈیفائنڈ ہے کہ یہ حرام ہے. سوسائٹی میں کیسے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کو کوشش کریں کہ لوگ بھی اسے ایکسیپٹ کریں کہ یار یہ بندہ اس طرح سے کر رہا ہے کام تو یہ ایکسیپٹیبل ہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بہت ہٹ کے کام کر رہے ہو, حالانکہ وہی رائٹ ہوتا ہے. اس کو کیسے نارملائز کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کے اندر؟ لیٹ سے نہ بھی ہو نارملائز تو یو آر دا ٹرینڈ سیٹر, یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن. جیسے انبیاء ٹرینڈ سیٹرز تھے, سوسائٹی نے ان کو کوسا بھی, تانے بھی دیے, سوسائٹی وینٹ اگینسٹ دیم. تو یہ تو آپ کے پاس موقع ہے ٹو سیٹ اے ٹرینڈ, کوئی ایسی کمپنی بنانے کا جہاں پہ شرعی رولز ہوں, جہاں پہ حرام ایلیمنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے کمپنیز اوپن ہوتی ہیں تو وہ کانسرٹ کراتی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کئی آئی ٹی ہاؤسز. تو آپ ٹرینڈ چینج کریں, آپ کانسرٹ نہ کرائیں. اب یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے آپ میلاد کرا لیں, اگر میلاد نہیں کرانا ہے نہ کرائیں, لیکن کم از کم حرام تو نہ کرائیں نا. ایک اچھی محفل کرا لیں, اس محفل میں کوئی اچھا اسپیکر بلا لیں جو لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا دے. تو یو شوڈ بی ٹرینڈ سیٹر, لوگ کو کہنے دیں, کوئی بات نہیں. آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہا ہوں, اور اللہ مجھ سے قبول بھی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائیں کہ اللہ انشاءاللہ اس کا مجھے صلہ بھی دے گا. تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی اور کس سوال جی؟ سر آپ نے کنشپ کی بات کی صلح رحمی کی, جی تو ہم اپنی جنرل لائف کے اندر کچھ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ صلح کریں گے لیکن اس کے بعد دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ گرج نہیں رکھتے, آپ ان کو معاف کر چکے ہوتے ہیں. کیا ان سے صلح کر لینا چاہیے آپ کے, یو شوڈ اسٹے اوے؟ اگر تو بہت قریبی ہیں پھر تو کر لینی چاہیے, کیونکہ بھائی بہن یہ تو صلہ رحمی والے رشتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی دوست ہے, کزن ہے, تو خیال سے رہنا چاہیے کہ وہ دوبارہ نہ کوئی دھوکہ دے دے, کیونکہ کچھ لوگوں کی خصلت پتہ لگ جاتی ہے. تو کوئی حرج نہیں بچنے میں, لیکن وہی بات ہے گرج نہ رکھیں, اور ان کو وقتاً فوقتاً اپروچ کیا جا سکتا ہے عید مبارک کے لیے, تاکہ اس خیر کی نیت سے کہ یار یہ بالکل ہی ولن نہ بن جائے,
ٹھیک ہے, یعنی کچھ خیر کی بات میری طرف سے چلو چلی جائے ان کو, یا کوئی آپ نے دعوت کی ہے تو بلا لیا جائے اور کوئی اچھی بات کر دی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس لیول کی صلح کر لی جائے کہ بالکل ہی کانسٹنٹ ریلیشن, وہ پھر نقصان دہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نفرت نہ کی جائے ان سے انشاءاللہ. تکافل دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں کافی عرصے پہلے اس پہ پڑھا تھا, لیکن یہ اسلامک پروفٹ ہے جس میں آئی بلیو کہ وہ والی فکسڈ ریشو نہیں ہوتا ہے. جو فکسڈ ریشو والا معاملہ ہے نا کہ بینک آپ کو کہے جی کہ ہم آپ کو 10% ہر مہینے دے دیں گے پروفٹ, وہ میرا خیال غلط چیز ہے, سود کی ڈیفینیشن میں آئے گا. تکافل میں تو وہ بزنس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فکس پروفٹ نہیں ہوتا, کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کو خود پڑھ لیں, میں سوری اس کا بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا, مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, جتنا موٹا موٹا ہے وہ بتا دیا. مفتی تقی عثمانی کو میں بھی آپ اس میں سن سکتے ہیں تکافل کے اوپر, تو خود بھی یا مفتی لاس کا تو کنسیپٹ نہیں ہے, پراپرٹی دیتی ہے بینک نا, تو پیسے مطلب پیسہ ہی مل رہا ہے, تو پھر وہ لیکن مل تو پیسے ٹیکنیکل معاملہ ہے, ذرا سرچ کر لیں انشاءاللہ, میں میرے علم میں نہیں ہے, سوری میں کبھی انٹرسٹ نہیں ہوا مجھے اس ٹاپک میں نا, اس لیے میں پڑھ نہیں سکا. جی سر ایک شرط یہ بھی تو ہوتی ہے کہ آپ کو اس بزنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے. صحیح, یہ بھی نہیں بتاتا, بالکل بالکل, کلیئرلی مینشن ہے کہ ہم آپ کو یہ چیز بتانے کا مجاز نہیں ہے کہ ہم کس بزنس میں آپ کا پیسہ انویسٹ کریں. اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ میزان بینک کے ہیڈ آفس چلے جائیں یہاں لاہور میں, وہاں مفتیان کا ڈپارٹمنٹ ہے پورا, وہاں مفتیان بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے جا کے پوچھ لیں, اور وہ ہیلپ کرتے ہیں. اس طرح میرے کئی دوست اس طرح گئے ہیں, تو وہ مفتیان سے ڈسکشنز ہوئی ہیں ان کی, ہو سکتا ہے وہ کوئی آپ کو ایسی بات بتا دیں آپ کی تسلی ہو جائے, ٹھیک ہے. میزان بینک, کیونکہ میزان بینک اس کا پائونیئر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, تو کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ میزان بینک کے حوالے سے موجود ہے, تو آپ ان مفتیان سے مل لیں اور ان سے پوچھ لیں ڈائریکٹ کہ میرے مسکنسیپشنز ہیں بتا دیں. جی جزاک اللہ خیر, تھینک یو, بارک اللہ, اللہ بہت دے آپ کو.